مومن کو تو قدم قدم پر ذمہ دار ٹھہرایا گیا. بڑی ذمہ داری ہے. ہوش و حواس آنے کے بعد، بلوغت آنے کے بعد آخری سانس تک مومن پر مسلسل ذمہ داریاں ہیں، مسلسل ذمہ داریاں. وہ معاشی طور پر اپنے کنبے قبیلے خاندان کا ذمہ دار، اور عقائد کے اعتبار سے اپنے ایمان کا محافظ. یہ بھی تو ایک بہت بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو عطا کی ہے نا. ایمان کی دولت، ایمان کا سرمایہ، ایمان کی نعمت. قدم قدم پر اس کی حفاظت کا ذمہ دار بٹھایا. ایمان کی حفاظت، ایمان کی حفاظت. اور اتنی حفاظت کی ہے اہل ایمان نے ایمان کی کہ اپنا سارے کا سارا سرمایہ اس ایمان کی دولت کے اوپر قربان کر دی. سارے سرمایے، ساری نعمتیں جتنی بھی انسان کو ملی، ان کے بارے میں اصول یہ دیا کہ کوئی بھی چیز تیری بچے نہ. اگر ایمان کا مسئلہ آ جائے تو پھر مال بھی اس پہ قربان، دولت بھی اس پہ قربان، سرمایہ بھی اس پہ قربان، کنبہ بھی اس پہ قربان، قبیلہ بھی اس پہ قربان، خاندان بھی اس پہ قربان، برادری بھی اس پہ قربان، عزت بھی اس پہ قربان، حرمت بھی اس پہ قربان، ناموس بھی اس پہ قربان، مال جان سب کچھ اس پہ قربان. لیکن یہ قربان نہیں ہو سکتی، یہ باقی رہے. یہ ذمہ داری بھی اہل ایمان پر ڈالی گئی اور کیسے نبھائی گئی، کیسے نبھائی جا رہی ہے اور کیسے نبھائی جاتی رہے گی. تاریخ کو اٹھا کر تو دیکھیں کہ ایمان کی حفاظت کے لیے اہل ایمان نے کبھی بھی پیٹھ نہیں دکھائی، پیٹھ نہیں دکھائی. سینے پیش کیے، ایسے سینے پیش کیے. اللہ کہتے ہیں ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اہل ایمان تو ایسے ہیں کہ جب ایمان کے دشمنوں سے مقابلہ ہو جائے صفا کأنہم بنیان مرصوص، ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار ہوتی. سینے 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 پیٹ نہیں. ادھر آ ظالم ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. میدان عمل میں آئے، سب کچھ لے کر آئے ہیں. کوئی گھر کا سارا سامان اٹھا کر لایا، کوئی آدھا سامان اٹھا کے لایا، کوئی اپنے دن بھر کی 1 کلو کھجوریں تھی مزدوری کی، وہی اٹھا کے اللہ کے نبی کے سامنے، یہ میری آج کی مزدوری ہے، بس میرے گھر میں یہی ہے. حضور نے وہ کھجوریں لیں اور مسکراتے ہوئے اس مال کے ڈھیر کے اوپر ایسے پھیلائیں. فرمایا ان کا مرتبہ یہی ہے کہ سارا مال نیچے ہو اور یہ سب سے اوپر ہو، کیونکہ یہ ہاتھوں کی کمائی ہے، اگرچہ تھوڑی ہے لیکن سارے مال سے زیادہ اوپر پھیلا. تو ذمہ داری، حفاظت سکھائی. ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اللہ کے قرآن کی حفاظت کرنی ہے. اللہ کے قرآن کے مقابلے میں جان کی حفاظت نہیں. جان کی حفاظت بھی سکھائی، مال کی حفاظت بھی سکھائی، اولاد کی حفاظت بھی سکھائی، گھر کی حفاظت بھی سکھائی. یہ ساری حفاظت سکھائی. لیکن جب معاملہ آ جائے ایمان کا، معاملہ آ جائے اللہ کے قرآن کا، معاملہ آ جائے نبی آخر الزمان کی حرمت کا، عزت کا، فرمایا پھر ساری چیزیں پیچھے رہ جائیں گی
یہ حفاظت تم پر فرض ہے۔ اب اس کی حفاظت تم پر فرض ہے۔ اسی میں ایک اور چیز کو شامل کیا، وہ کیا ہے؟ وہ جس دھرتی کے اوپر میں اور آپ رہتے ہیں، جس زمین کے اوپر میں اور آپ رہتے ہیں، جس سے میری اور آپ کی پہچان ہوتی ہے، میری اور آپ کی شناخت ہوتی ہے۔ ہم اگر کسی دوسرے ملک میں جائیں تو کوئی ہم سے پوچھے کہ کہاں کے ہو، تو ہم بتاتے ہیں ہم پاکستان سے آئے، ہم پاکستان سے آئے۔ ہر آدمی کی ایک پہچان وطن کے لحاظ سے، ملک کے لحاظ سے۔ یہ پہچان کوئی معمولی پہچان نہیں ہے۔ دین نے اس پہچان کو باقی رکھنے کی ذمہ داری بھی مومن پہ ڈالی ہے کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ فلاں ملک ہمارا وطن ہے، تو اب اس وطن کی حرمت، اس کا تقدس، اس کی عزت اسی طرح محترم ہے کہ جس طرح آپ کی ذات کی عزت اور حرمت محترم ہے۔ اب اگر اس کی حفاظت کی گھڑی آ جائے، وقت آ جائے، تو پھر بالکل اسی طرح جان بھی اس پر قربان، مال بھی اس پر قربان، عزت بھی اس پہ قربان، آبرو بھی اس پہ قربان، ہر آن قربان، مسلسل قربان، آخری سانس تک قربان۔ یہ سکھایا۔ بنیاد اس سے چلی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابہ جب 313 کے عدد سے نکلے تھے حضور کی معیت میں، حضور کی قیادت میں، حضور کی امامت میں، تو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اہل اسلام کے ایمان اور اسلام اور دین کی حفاظت کے لیے نکلے تھے، وہاں سب سے پہلے مدینہ کی حفاظت کا بھی اہتمام کیا۔ چنانچہ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی ذمہ داری لگائی، ڈیوٹی لگائی کہ ہم نکل کر بدر میں پہنچ جائیں گے، میدان بدر میں پہنچ جائیں گے، اور آپ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ نے مدینہ کے شہر کی، مدینہ کی بستی کی، مدینہ کی گلیوں کی، مدینہ کے بازار کی، مدینہ کے بچوں کی، مدینہ کی عورتوں کی، مدینہ کے ضعیفوں کی اور مدینہ کی دھرتی کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری۔ اللہ کے نبی نے وطن کی محبت بھی سکھائی اور وطن کی حفاظت بھی سکھائی۔ وطن کی محبت تو اتنی سکھائی کہ برستی ہوئی آنکھوں سے مکہ کو چھوڑا، جو انسان کی جائے پیدائش ہوتی ہے، جہاں انسان رہتا ہے، بستا ہے، جس شہر کی گلیوں میں کھیلتا ہے، پلتا ہے، جوان ہوتا ہے، فطری طور پر اس جگہ کی محبت انسان کے سینے کے اندر موجود ہوتی ہے، انسان کے دل کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مکہ کو چھوڑا کہ جس مکہ کی یادیں بڑی تلخ یادیں بچھی، وہاں کانٹے بچھائے جاتے تھے، گالیاں دی جاتی تھی، نامناسب جملے کسے جاتے تھے، معاشی بائیکاٹ بھی ہوا، آپ کے پیاروں کو آپ کی آنکھوں کے سامنے ستایا بھی گیا، بیت اللہ کے سامنے رولایا بھی گیا، گھروں کو اجاڑا بھی گیا، نکلنے پر مجبور بھی کیا گیا۔ یہ تلخ یادیں تو موجود تھیں، لیکن ان یادوں کے ہوتے ہوئے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو چھوڑا تو برستی ہوئی نگاہوں سے چھوڑا، آنکھوں سے آنسو برس رہے تھے، بیت اللہ کے لیے جملے کہے جا رہے تھے، تو بڑا خوبصورت ہے، تیری خوشبو بڑی اچھی ہے، ہٹ ہٹ کے مڑ مڑ کے بیت اللہ کی طرف دیکھا جا رہا تھا، مکہ کی طرف دیکھا جا رہا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل، انسان کے سینے کے اندر اپنی جائے پیدائش اور وطن کی محبت کتنی ہوتی ہے اور کتنی ہونی چاہیے۔ امت کو تو اس کہا جا رہا تھا، یہ امت کے لیے تو نمونہ بن رہا تھا کہ اہل ایمان جس بستی پر رہتے ہیں
جس جگہ پر رہتے ہیں اس جگہ کو معمولی نہ سمجھیں، معاذ اللہ فضول نہ سمجھیں، اس سے نفرت نہ کریں، اور اسی لیے سکھایا کہ تم اس جگہ کے ضامن بھی ہو اور محافظ بھی ہو، اس کے قریے قریے کے، بستی بستی کے، شہر شہر کے، چپے چپے کے، اس کی سرحدوں کے تم محافظ ہو، اور جس طرح ہر چیز کے معاملے میں تم ذمہ دار ٹھہرائے گئے ہو، ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا، اس بارے میں بھی قیامت کے دن اگر کوتاہی ہوئی تو پوچھا جائے گا، مواخذہ ہو، پکڑ ہو۔ اسی لیے اہل اسلام اور اہل دین کا طرز زندگی یہ رہا کہ وہ ہمیشہ دشمن سے چوکنے رہے، باخبر رہے، کبھی بھی اس معاملے کے اندر بے خبری کے عالم میں مسلمان سویا نہیں، حتیٰ کہ ہندوستان کا وہ زمانہ، ہندوستان میں تو مختلف قومیں بستی ہیں، سکھ بھی بستے ہیں، ہندو بھی بستے ہیں، پارسی بھی بستے ہیں، بدھ مت بھی بستے ہیں، بہت ساری قومیں، مسلمان بھی بستے ہیں، لیکن جب وطن کے اوپر کڑا وقت آیا، مشکل وقت آیا، وطن کو غلامی کی زنجیروں میں جکڑ دیا گیا، ان منحوس زنجیروں کے ذریعے سے اہل وطن کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹنے لگے، تو سب سے پہلے میدان عمل کے اندر جو قوم آئی ہے وہ مسلمان قوم آئی، اہل اسلام آئے، اہل ایمان آئے، انگریز کی منحوس حکومت کو توڑنے کے لیے اور ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے اور پاش پاش کرنے کے لیے، اور اس کو، اس ناجائز قبضے کو چھڑا کر بھگانے کے لیے تاریخ میں سب سے پہلے جو نام آپ گنتے جائیں گے، کس نے مالٹا کی جیلوں کو آباد کیا ہے، کس نے پھانسیوں کے تختے کو چوما ہے، سولیوں پہ کون لٹکے ہیں، درختوں کے ساتھ کون لٹکے ہیں، توپوں کے ساتھ کن کو باندھا گیا ہے، باندھ کر کیا 1857 کی جنگ آزادی کے اندر کون سب سے آگے تھے، اس ملک کے اندر کہ جس ملک میں ساری قومیں بستی ہیں، اہل ایمان نے اپنی حفاظت کا ذمہ نبھا کر دنیا کو بتایا ہے کہ مومن وطن کے لحاظ سے، کلمے کے لحاظ سے، اسلام کے لحاظ سے اور دین کے لحاظ سے کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا، وہ اپنی جان کی بازی لگا دیتا۔ تو جہاں ساری قومیں بستی ہوں، اس کے لیے اتنی بڑی قربانی ہے کہ تاریخ پڑھ کر انسان چین کی نیند نہیں سو سکتا، جو ظلم ہوا ہے، جو ظلم ہوا ہے۔ تو کیا ہندوستان کا وزیر اعظم آج کسی خوش فہمی کے اندر مبتلا ہے کہ جہاں 95% رہتے ہی مسلمان ہیں، 95% رہتے ہی مسلمان ہیں، اور اس دھرتی کی اور اس وطن کی حفاظت کیا مسلمان نہیں کریں گے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مسلمان کی تو تاریخ ہی یہی ہے، اور یہ تاریخ بارہا دہرائی جا چکی ہے، دہرائی جا رہی ہے اور دہرائی جاتی رہی۔ اقبال نے جگایا جو جوڑا، کیا اقبال کی زبان محمودی کو نہیں سمجھ آ رہی؟ باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں، کوئی ہے زمانہ جس زمانے کے اندر مسلمان باطل سے دبا ہو؟ دبا نہیں ہے، کٹا، دبا نہیں ہے، کٹا ہے، جھکا نہیں ہے، بکا نہیں ہے، ہاں کٹ گیا ہے۔ کٹنے کی تاریخ لمبی تاریخ ہے، کٹ گئی ہیں گردنیں، کٹ گئی ہیں، اس کو سکھایا ہی یہی ہے کہ جب باطل سر پر چڑھ آئے، جب باطل حق سے ٹکرائے، پھر حق والوں بے خوف و قدر، پھر حق کی حمایت لازم ہے، پھر حق کی حمایت لازم ہے، پھر سولیوں پہ چڑھنا لازم ہے، تختہ دار پہ لٹکنا لازم ہے، سینوں کو حاضر کرنا لازم ہے، گردنوں کو اٹھا کر چلنا لازم ہے، دشمن کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا لازم ہے،
پھر یہ لازم نہیں ہے کہ مسلح پکڑ کے اور تسبیح پکڑ کے ہم سبحان اللہ الحمدللہ، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں. پھر اللہ اکبر کا وقت آتا، اس اللہ اکبر کے وقت کو اقبال کہتا ہے کہ باطن سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم 100 بار. اس نے تو عدد کم رکھا، اس 100 کو اگر آپ اس کے ساتھ 1000 زیرو بھی لگا دیں تو پھر بھی ٹھیک ہے، پھر بھی مبالغہ آرائی نہیں ہے. وہ تو صرف اس نے سمجھانے کے لیے مجھے اور آپ کو سمجھانے کے 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے، آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا. آسان نہیں مٹانا نام و نشاں ہمارا، اس لیے کہ کلمے نے اس مسلمان کے دل کے اندر وہ سپرٹ بھر دی ہے، وہ طاقت بھر دی ہے، وہ انرجی بھر دی ہے، وہ قوت بھر دی ہے، جس قوت کے مقابلے میں دشمن کا ایٹم بم بھی زیرو ہے. ایٹم بم کی کوئی طاقت نہیں ہے. اصل طاقت ایمان کی طاقت ہے، جس طاقت نے برطانیہ کو نکالا ان پہاڑوں سے ٹکڑے ٹکڑے کر کے، روس کو نکال دیا، پوری دنیا کا کفر آیا اس کا کچمبر نکال کے نکال دیا. وہ طاقت آج فلسطین کی گلیوں میں نظر آتی ہے. رنگین خون سے تڑپتے بچے، معصوم بچیاں، بہنیں، عورتیں، اجڑتی حویلیاں، سب کچھ نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ قوت اور طاقت بھی نظر آتی ہے. یہ ہے طاقت، یہ ہے قوت. تم مسلمانوں کو مغلوب کسی حد تک کر سکتے ہو، مسلمانوں کے نظریے کو مغلوب نہیں کر سکتے. آج تک نہ اسلام کسی سے مغلوب ہوا ہے، نہ قیامت تک ہوگا. اللہ نے اس کے بارے میں فیصلہ فرما دیا ہوتا. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ. اللہ نے فیصلہ کیا ہوا کہ یہ دین ایسا ہے، یہ مغلوب ہونے کے لیے نہیں آیا، جب سے آیا ہے غالب رہا ہے. آج بھی دین غالب ہے. مسلمان کی زندگی کو دیکھ کر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ معاذ اللہ دین مغلوب نہیں ہوا. نظریہ پکا ہے، پختہ ہے، دو ٹوک ہے، اٹل ہے، کنفرم ہے. آج بھی جو زندہ نظریہ اس دنیا کے اوپر ہے وہ اسلام ہے. اس کے مقابلے میں سارے نظریات مردہ نظریات. وہ الگ بات ہے، مسلمانوں کی کوتاہی ہے. مسلمانوں کی کوتاہی ہے کہ مسلمان اپنے اندر بزدلی پیدا کر لے، کم ہمتی پیدا کر لے. اور بڑا افسوس ہوتا ہے اس انسان پر کہ جو کلمہ گو بھی ہے، مسلمان بھی کہلاتا ہے، اور جب اس سے صحافی پوچھتا ہے اگر پاکستان کے اوپر حملہ ہوا تو آپ کیا کریں گے، تو آگے سے جواب ملتا ہے میں فوراً انگلینڈ چلا جاؤں، برطانیہ چلا جاؤں. اب یہ ہیں ہمارے رہبر، یہ ہیں ہمارے رہنما. راولپنڈی سے ایک دفعہ ایک سیاسی رہنما نے کہا تھا کہ جب مجھے خبر ملی کہ انڈیا ایٹمی جنگ شروع کرنے والا ہے، میں نے سب سے پہلے ٹکٹ کٹوایا اور دبئی چلا گیا. کیا کہا جائے؟ کون ہیں وہ لوگ جو افسر تو میرے اور آپ کے ہیں، افسر تو میرے اور آپ کے ہیں، لیکن ملازم کسی اور کے ہیں، ملازم کسی اور کے ہیں. کون ہیں وہ لوگ کہ جن کو جہاد کا لفظ سن کے ان کے وجود میں کپ کپی طاری ہوتی ہے؟ اہل ایمان کی اولادیں تو ایسی نہیں ہوتی. اہل ایمان کی اولادیں جہاد کا نام سن کے ایڑیاں اٹھاتے ہیں، پنجے اٹھاتے ہیں اور اکڑ کر کہتے ہیں ہم چھوٹے نہیں ہم بڑے ہیں. وہ لوگ اہل ایمان کی اولاد کیا کہلائیں گے کہ جو جہاد کا نام سن کے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں، جہاد کا نام سن کے ہی ڈھیر ہو جاتے ہیں. مومن تو وہ کندن ہے جس طرح سونار سونے کو آگ کی بھٹی میں ڈال کے چمکا کے رکھ دیتا ہے. اللہ مومن کو جہاد کی بھٹی میں ڈال کے چمکتا دمکتا موتی بنا کے دنیا کے سامنے، یہ ہے ہیرا، یہ ہے کائنات کا دلہا. وہ ہر غم سہ لیتا ہے اس لیے کہ اس کے اندر سہنے کی سکت ہوتی ہے،
اس نے کہا نا سہتے سہتے درد دل سہنے کی عادت ہو گئی، آتے آتے غم اٹھانے کا کرینہ آ گیا، اپنی تو یہ عادت ہے بری ہے کہ بھلی ہے، ہنستے ہوئے ہر بات زمانے کی صحیح ہے۔ ہم نے ان شہداء کی ڈیڈ باڈیوں کو دیکھا کہ خون میں لت پت ہیں، جسم میں جان نہیں، انتقال کر چکے ہیں، لیکن چہرے پر مسکراہٹ اتنی گہری کہ دیکھ کر انسان کہتا ہے یار یہ اگر شہادت ہے اللہ مجھے بھی یہی شہادت دے۔ مومن تو ایسا ہوتا ہے، بہادر ہوتا ہے، جری ہوتا ہے، کبھی ہوتا ہے۔ تو جس طرح ساری چیزوں کی حفاظت ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے وطن کی اور ملک کی اور قوم کی حفاظت بھی میرے ذمے، آپ کے ذمے، بچے کے ذمے، فرد کے ذمے فرض کی ہوئی ہے۔ جب بھی کوئی وقت آئے تو ہم اس کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، انشاءاللہ اللہ ہمارا حامی ہوگا، اللہ ہمارا ناصر ہوگا۔